السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے اسلامک چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، امت مسلمہ جن بڑے بڑے مسائل سے دوچار ہے، ان میں سے ایک بڑا اور سنگین مسئلہ غیر مسلموں سے مسلم لڑکے اور لڑکیوں کا شادی کرنا ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ اس سے لگایا جائے کہ یہ فعل اگر دانستہ اور رضامندی کے ساتھ ہو تو یہ فعل ایک مسلمان کو ارتداد کی دہلیز پر لا کھڑا کر دیتا ہے۔ شاید ہی کوئی مسلمان جو اپنے پہلو میں دھڑکتا ہوا درد مند دل رکھتا ہو، اس کے تئیں سنجیدہ اور فکر مند نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور فکر مند نہ بھی ہو تو وقت آ گیا ہے کہ فکر مند ہو جائے۔ ایک مومن اور مسلم کا ارتداد کے مرحلے تک جا پہنچنا، خواہ شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر، دوسرے مسلم بھائی کے لیے کسی بڑے سانحہ اور حادثے سے کم نہیں ہے۔ ہندوستانی مسلمان اس سنگین مسئلے سے شدید طور پر متاثر ہے۔ ملک کے طول و عرض سے آئے دن یہ روح فرسا واقعات سننے اور پڑھنے کو ملتے رہتے ہیں کہ فلاں مسلم لڑکے یا لڑکی نے فلاں غیر مسلم لڑکی اور یا لڑکے سے شادی رچا لی۔ ان روح فرسا اور دل کو چھلنی کر دینے والے واقعات کا سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا پہلو یہ ہے کہ مسلم لڑکے اور لڑکیاں اپنی رضامندی اور خوش دلی سے ایسا کر رہے ہیں، اور انہیں اس پر ذرا بھی افسوس نہیں، اور اس پر دشمن کی چالیں اور سازشیں متضاد ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ یو پی میں پیش آیا۔ یو پی کے بریلی میں دو مسلمان لڑکیوں نے ہندو مذہب اپنا لیا ہے۔ دونوں لڑکیوں کی شادی اپنے اپنے پیاروں کے ساتھ مندر میں ہوئی۔ شادی آریہ سماج مندر میں بھی رجسٹرڈ ہوئی تھی۔ ان لڑکیوں نے ہندو لڑکوں سے شادی کے بعد اپنا نام بھی بدل لیا ہے۔ دونوں مسلمان لڑکیوں کا کہنا ہے کہ اسلام میں خواتین کی عزت نہیں ہے، جب چاہیں 3 طلاق دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شروع سے ہی ہمارا ہندو مذہب میں بہت زیادہ یقین تھا۔ ہندو مذہب اختیار کرنے کے بعد شہناز نے اپنا نام بدل کر سمن دیوی رکھ لیا اور ارم زیدی نے اپنا نام بدل کر سواتی رکھ لیا۔ ان کی شادی بریلی کے مدینات میں منی آشرم میں پنڈت کے سکندر کی نگرانی میں ہوئی۔ پہلے انہیں ہندو تہذیب کے مطابق پاک کیا، اس کے بعد دونوں لڑکیوں کی شادی قانون کے مطابق ہندو لڑکوں سے کر دی گئی۔ اس دوران دونوں لڑکیوں نے 7 چکر لگائے۔ لڑکوں نے مانگ میں سندور ڈالا، منگل سوتر پہنایا، جس کے بعد دونوں نے پنڈت جی کے پاؤں چھو کر ان کا آشیرواد لیا۔ معلومات کے مطابق بریلی کی ارم زیدی عرف سواتی کی شادی آدیش کمار سے ہوئی۔ ارم زیدی عرف سواتی کی عمر 19 سال ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے اپنی پسند کا انتخاب کرنے کا حق ہے۔ میں نے یہ مذہب مستقبل کے پیش نظر اختیار کیا ہے، اب میں ہمیشہ ہندو مت رہوں گی۔ ناظرین، ایسے واقعات مسلمانوں اور خاص کر سرپرستوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ان لڑکیوں کے اس اقدام کے وہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ سرپرست اور گھر کا ماحول بھی ذمہ دار ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی بچیوں کی دینی تربیت کسی اور جگہ نہیں بلکہ ماں باپ سے شروع ہوتی ہے، لیکن ہم فکر معاش میں فکر آخرت سے بالکل غافل اور اپنے بچوں کے وقت سے غافل کہ کہاں ان کے اوقات صرف ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا بہتر نام رکھے اور اس کی تعلیم و تربیت کا بہتر انتظام کیا جائے، اور بالغ ہونے پر مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ بچوں کی صحیح تربیت کا ماحول بنانا ہوگا اور نکاح میں تاخیر سے بچنا ہوگا۔ مغربی تہذیب کی اندھی دلدادگی نے جہاں اس کو خوب بڑھاوا دیا ہے، وہیں مسلم نسل نو کی ایمانی اور اسلامی تربیت سے اس سنگین وبا سے سب سے زیادہ متاثر مسلمانوں کا جدید تعلیم یافتہ وہ طبقہ ہے جو ایمانی اور اسلامی اسلحہ سے مسلح ہوئے بغیر کالجوں اور یونیورسٹیوں کا رخ کیا ہے اور کر رہے ہیں، جو کہ در حقیقت ایمانی اور اسلامی قتل گاہ ہے۔ دشمنوں کی سازشوں کے نشانے پر بھی زیادہ تر یہی طبقہ ہے۔
اس بحرانی صورتحال سے نکلنے کے لیے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی افراد سے تعلقات کو بڑھا کر نہایت ہی حکمت، خیرخواہی، دلسوزی اور ہمدردی کے ساتھ ان کی ذہن سازی کی جائے، اور یہ ذہن سازی دو طرح سے کی جائے۔ ایک یہ کہ اسلام اور ایمان کی اہمیت اور عظمت کو ان کے دلوں میں جاگزیں کیا جائے کہ ایمان اور اسلام ہی ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ اور دولت ہے، اس لیے کہ دونوں جہاں کی کامیابی اسی ایمان پر منحصر ہے۔ ایمان و اسلام کی حفاظت اور بقا کے لیے ادنا سے ادنا مسلمان جان، مال اور عیال سے گزر جانا تو گوارا کر لے گا، لیکن اس پر کسی سمجھوتے اور سودے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جیسا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے پوری امت کو یہ وصیت فرمائی کہ کسی حال میں شرک نہ کرنا، خواہ تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ مسند احمد۔ اسی مضمون پر مشتمل پوری ایک سورت قرآن میں سورہ کافرون کے نام سے موجود ہے۔ اس سورت کا بنیادی مضمون ہی یہی ہے کہ کفر اور شرک پر کسی صورت میں کوئی مصلحت ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ کے منکروں کو دو ٹوک جواب دے دیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تاہم پھر بھی کوئی بد نصیب اپنے ایمان کی ناقدری کرتے ہوئے عارضی اور وقتی دنیاوی فائدے کی خاطر ایمان کا سودا کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اس سودے کو تجارت سے تعبیر کرتے ہوئے انتہائی گھاٹے کا سودا قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔